اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین مولانا ومقتدانا وحادینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین اما بعد قال امام حسین علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون لسن قضائه وتسلیما لامره هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا یا بنی علی الدنیا بعدک اللفا الان کسر الزہری وقلتی رتی. ہاں ارباب اعضاء، آج کا دن بڑے قیامت کا دن ہے. آج کا دن روز عاشورہ سے کم نہیں، اس لیے کہ حسین کی وہ دکھیاری بہن جو کربلا میں اپنے بھائی پہ آنسو نہ بہا سکی، جو کوفے میں اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی، جو شام میں اپنے بھائی پہ آنسو نہ بہا سکی، حسین کی وہ دکھیاری بہن زندان شام سے چھٹ کر کربلا معلی آ رہی ہے. عزاداروں، بہن بھائی کے جنازے کی وارث ہوتی ہے. جب کہیں بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازے کو روکا جاتا ہے کہ بہن جنازے پہ آ رہی ہے، بیٹی جنازے پہ آ رہی ہے. لیکن ہاں عزاداروں، جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بھائی زخمی ہو جاتا ہے، بدن چور چور ہو جاتا ہے، تو اگر بھائی کے لاشے پہ بہن آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کو اتنا ہی حصہ دکھانا جتنا ڈیمیج ہوا ہو. یہ بہن بھائی کے لاشوں کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی. جب جنگ احد میں جناب حمزہ شہید ہوئے تو مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے کہا ہے علی، حمزہ کی بہن بھائی کے جنازے پہ آ رہی ہے. بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے اپنی آواز جلدی سے جناب حمزہ کے لاشے کے اوپر ڈال دی. لیکن یہ عزاداروں، جناب حمزہ اتنے طویل القامت تھے کہ آبا تو ڈالی لیکن پیر کھلے ہوئے تھے. مولا کائنات نے جلدی جلدی سے گھاس اٹھائی، اٹھانے کے بعد اپنے چچا کے قدموں میں ڈال دی. کیونکہ جناب حمزہ کو زخمی کر دیا. ہندا نے کلیجہ چبایا تھا، وہ الگ بات ہے کہ پتھر کا ہو گیا تھا، لیکن مسلح کر دیا تھا، ناک کان سب کاٹ لیے گئے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کی نگاہ بھائی کے جنازے پڑ جائے، دیکھ لے تو برداشت نہ کر سکے گی. لیکن میں کہوں گا اے مولا، اے شہزادی، آپ نے بھائی کے لاشوں کو زخمی دیکھا. جب 11 محرم کو قافلہ مقتل سے گزرا، ایک مرتبہ جب زینب نے بھائی کے لاشے کو دیکھا تو اونٹ کی بلندی سے اپنے کو زمین پر گرا دیا. لیکن ہاں عزاداروں، جسم ایسا زخموں سے چور چور تھا کہ ایک انگوٹھی کے برابر بھی جگہ نہ تھی جہاں زینب اپنا بوسہ جناب زینب بوسہ دے سکی. ایک مرتبہ زینب کہتی، زینب بھائی کو پہچان نہیں گئے بھیا، ارے تو ہی میرا بھائی حسین ہے. ہاں عزاداروں، وہ زینب امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام کو بچایا تھا. امام نے دین کو بچایا اور زینب نے امامت کو بچایا. جلتے ہوئے خیمے سے زینب سید سجاد کو اپنے پشت پر لاد کے آئی. وہ زینب جو کبھی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی تھی، وہ زینب جس نے اپنے باپ کے سامنے بغیر چادر دوپٹے کے نہ گئی ہو، آج وہ زینب جلے ہوئے خیمے سے اپنے بھتیجے کو پشپ لا کے خیمے سے باہر نکلی. عزاداروں،
آج فضا میں آواز گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ عزادارو، امام حسین کی شہادت کے بعد جو قیامت آئی ہے، زمین کربلا ہلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا، جبریل نے صدا دی الا قتل الحسین بکربلا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ اے عزادارو، اور بھی امام شہید ہوئے، لیکن یہ عالم کسی امام کی شہادت پہ نہ ہوا، لیکن امام حسین کی شہادت پہ یہ عالم کیسے ہو گیا؟ کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر امام وقت باطل کی بیعت کر لیتا تو کائنات اسی وقت فنا ہو جاتی، کیونکہ حسین وجہ بقائے کائنات ہے۔ امام حسین کے ایک انکار نے سورج کو بچا لیا، امام حسین کے ایک انکار نے فرات کو بچا لیا، امام حسین کے ایک انکار نے زمین کو بچا لیا۔ زمین نے کہا اے حسین تم پر ہمارا احسان ہے، اگر تم نے بیعت کر لی ہوتی تو ہم فنا ہو جاتے۔ فرات نے کہا اے حسین تم پر ہمارا احسان ہے، اگر تم نے بیعت کر لی ہوتی تو ہم فنا ہو جاتے۔ آسمان نے کہا اے حسین تم پر ہمارا احسان ہے، اگر تم نے بیعت کر لی ہوتی تو ہم فنا ہو جاتے۔ تو پوری کائنات پر احسان ہے حسین ابن علی کا، تو اب پوری کائنات پر واجب ہے کہ حسین کی شہادت پر گریہ کرے۔ یہی وجہ تھی جب حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا تو فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ زمین میں زلزلہ آ گیا، آسمان سے خون برسنے لگا۔ ہاں عزادارو، حسین کی آواز فضا میں گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ آیا ہے میری کوئی مدد کرنے والا، آیا ہے میری کوئی نصرت کرنے والا۔ لیکن یہ عزادارو، جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کیا تو عالم یہ تھا کہ زمین و آسمان میں تلاطم مچ گیا۔ آسمان سے ملائکہ چلے، جنات آ گئے، مولا ہمیں اجازت دیجیے ہم ان کو فوج اشقیاء کو فنا کر دیں۔ ملائکہ نے کہا مولا ہمیں اجازت دیجیے ہم اس لشکر سے لڑائی لڑے۔ امام نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا دشمن بھی دھوکے سے مارا جائے، تم کو وہ دیکھ نہ سکیں گے، لگا تو تم چلے جاؤ۔ لیکن کہوں گا مولا یہ دوہرا معیار سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے جو آواز استغاثہ بلند کی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، تو ملائکہ بھی آئے، جنات بھی آئے اور حور بھی آیا، لیکن اے مولا آپ نے ملائکہ کی نصرت کو قبول نہیں کیا، اے مولا آپ نے جنات کی نصرت کو قبول نہیں کیا، لیکن اے مولا آپ نے حور کی نصرت کو کیوں قبول کر لیا؟ ایک مرتبہ حسین آواز دیں گے اے بھائی تم نے بات کو ہماری سمجھا نہیں۔ اے عزیزو، ملائکہ آئے تھے میری جان بچانے کے لیے، جنات آئے تھے ہماری جان بچانے کے لیے، لیکن حور آیا تھا ہمارا مشن بچانے کے لیے۔ جو جان بچانے آیا تھا حسین نے اس کو واپس کر دیا، لیکن جو مشن بچانے آیا تھا حسین نے اس کی قربانی کی قبول کر لی، اس لیے کہ حور آیا تھا حسین کا مشن بچانے کے لیے، کہ حسین جس مشن کو لے کے چلے تھے، حسین لے کے چلے تھے کہ دین بچ جائے، نماز بچ جائے، روزہ بچ جائے، پردہ بچ جائے۔ اب اگر آج کوئی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں تو یہ سمجھ لو حسین کے مشن کو فیل کر رہی ہیں۔ جو بے نمازی ہے سمجھ لو حسین کے مشن کو فیل کر رہا ہے۔ نماز پڑھنا حسین سے محبت نہیں ہے۔ حسین عزاداروں، یہ ماتم کرنا حسین سے محبت نہیں ہے، حسین پہ گریہ کرنا حسین محبت نہیں ہے، حسین پہ تو پوری کائنات روئی ہے۔ فوج اشقیاء روئی، جب اصغر کے گلے پہ تیر چڑھایا تو فوج اشقیاء بھی رو رہی تھی۔ اگر آپ رو رہے تو کون کمال کر رہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ رویا۔ بیت المقدس سے پتھر اٹھایا گیا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آسمان سے ملائکہ روئے، آسمان سے خون برسا، کون نہیں رویا حسین کے اوپر؟ لیکن حسین کی مدد گریے سے نہیں ہے، حسین کی مدد نماز سے۔ نماز پڑھو گے حسین خوش ہو جائیں گے، روزہ رکھو گے حسین خوش ہو جائیں گے، پردے میں رہو گے حسین خوش ہو جائیں گے، کیونکہ تم حسین کے مشن کو کامیاب بنا رہے ہو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی مدد کرنی ہو تو اپنے کریکٹر اور کردار سے کیجئے۔ اسی لیے تو امام کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ ہاں عزادارو، بس مجلس کو تمام کیا، بڑی قیامت کا دن ہے۔
آج کا دن روز عاشورہ سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ زینب اپنے بھائی کو دل کھول کے ماتم نہ کر سکی، دل کھول کے آنسو نہ بہا سکی۔ عزاداروں، ایک وہ وقت آیا کہ یزید نے سید سجاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ کا دل چاہے یہاں رہیے یا آپ کا دل چاہے مدینے میں رہ جائے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، اے یزید، جب سے میرا بابا مارا گیا مگر اپنی پھوپھی اماں کے مشورے سے کوئی کام نہیں کرتا، آئے جناب زینب کے پاس، پھوپھی کے پاس، اے پھوپھی اماں، یزید نے ہم کو رہا کر دیا۔ اور عزاداروں، وقت نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یزید نے مجبور ہو کے رہا کیا۔ اگر یزید رہا نہ کرتا تو ریولیشن آ جاتا، انقلاب آ جاتا۔ جب یزید نے دیکھا ہماری حکومت خطرے میں جا رہی ہے تو مجبور ہو کر یزید کو اہل حرم کو رہا کرنا پڑا۔ اور جناب زینب کی نگاہ جب سید سجاد پہ پڑی اور جب دیکھا کہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کٹی ہوئی ہیں، پاؤں کی بیڑیاں کٹی ہوئی ہیں، جناب زینب نے سید سجاد کو کلیجے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں، یزید نے ہم کو آزاد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا دل چاہے تو یہاں رہیے، دل چاہے مدینے جائیے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، بیٹا سید سجاد، جب سے میرا بھیا مارا گیا میں دل کھول کے اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی، یزید سے کہہ دے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم دل کھول کے اپنے بھائی کا ماتم کر سکیں اور ہمارے جو تبرکات ہیں وہ واپس کر دیے جائیں۔ عزاداروں، سید سجاد آئے یزید کے بعد، آنے کے بعد کہا کہ ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلے تو اس نے کہا خون بہا لے لیے، جو بھی ہوتا ہے۔ سید سجاد نے کہا کہ نہیں، تو خون بہا کیا دے پائے گا، تو محشر میں رسول خدا کو دینا، لیکن ہاں ہمارے جو تبرکات ہیں وہ واپس کر دے اور ہمارے شہداء کے کٹے ہوئے سر ہم کو دے دے۔ بس عزاداروں، یزید تیار ہو گیا اور ہم کو مدینے عزت کے ساتھ ہم کو مدینے تک پہنچوا دے اور ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم دل کھول کے اپنے بھائی کا ماتم کر سکیں۔ بس عزاداروں، یزید نے 3 شرطوں کو قبول کیا اور 1 ہفتے تک دربار شام میں اس مکان میں امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہوا۔ دشمن کے گھر میں برپا ہوئی مجلس حسین، زینب یہ تیرا لایا ہوا انقلاب ہے۔ بس عزاداروں، 1 ہفتے تک، یعنی شرط ظالم کو رکھنا چاہیے تھا۔ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ شرطیں رکھتا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ تمہیں ماننا پڑے گا، لیکن وہاں سید سجاد شرطیں رکھ رہے ہیں کہ جو ہم کہیں گے وہ کرو، اور یزید کو ایکسیپٹ بھی کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد مکان خالی ہوا، ماتم ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر سر آنا شروع ہوئے۔ عزاداروں، جب سر آتا تھا تو ایک بیوی آگے بڑھتی تھی اور اپنے اپنے وارث کا سر لے لیتی تھی۔ عزاداروں، جناب ابو الفضل عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے سر کو لے لیا، یہاں تک کہ جناب قاسم کا سر آیا۔ ام فروہ آگے بڑھی، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، حسین مظلوم کا سر آیا، جناب زینب آگے بڑھی۔ لیکن اے عزاداروں، جب اون محمد کا سر آیا تو روایتیں کہتی ہیں کہ اس سروں کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ جب کسی نے سر اٹھایا نہیں تو ایک بیوی نے کہا، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تو زینب تڑپ گئی کہ ایسا نہ کہو، ارے اس بچوں کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن ہائے زینب کس کس کو روئے، ارے اپنے بھتیجے علی اکبر کا ماتم کرے، کہ اپنے بھائی حسین پہ آنسو بہائے، کہ اپنے بھتیجے قاسم کا ماتم کرے، زینب کس کا ماتم کرے۔ ہاں عزاداروں، سارے تبرکات واپس ہوئے، یہاں تک یہ قافلہ روانہ ہوا۔ لیکن جب زینب کی نگاہ اس قافلے پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ حریر و دیبا کے پردے پڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بیٹا سید سجاد، یزید سے کہہ دے کہ ان پردوں کو اتار دے تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ سوگواروں کا قافلہ ہے۔ ہاں عزاداروں، قافلہ تیار ہوا، ساری بیویاں اونٹوں پر سوار ہو گئیں
لیکن ہائے رباب نہیں ملتی، رباب کہاں گئی؟ ڈھونڈ رہے رباب کدھر ہے، لیکن رباب نظر نہیں آتی۔ سید سجاد نے کہا میں جانتا ہوں میری ماں رباب کدھر گئی ہوگی، وہ جواب رباب زندان شام میں ارے قبر سکینہ پر ہوگی۔ اب جب قافلہ روکا گیا کیا دیکھا کہ رباب قبر سکینہ سے لپٹی بھی زار رو رہی، اے سکینہ تم کو ہم چھوڑ کے تنہائی میں کیسے جائے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ان آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے جو میرے جد کے غم میں نکلا کرتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ اے عزادارو، پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے 10 آدمیوں کو رلا دیا تو محشر میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوں گا۔ پھر آیت آگے چلتی ہے، اگر 3 لوگوں کو رلا دیا تو محشر میں میں ضمانت لیتا ہوں، اگر کسی نے 1 شخص کو رلا دیا تو محشر میں میں ضمانت لیتا ہوں اس کے شفاعت کی۔ اے عزادارو، اتنا ثواب ہے رونے کا، اتنا ثواب ہے گریے کا، لیکن معصوم کہتے ہیں اس طرح سے نہ رو، بلکہ اس طرح سے رو جیسے میری جادی جنت میں روتی ہے، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ عباسہ۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ سید سجاد نے مجلس کی، ذاکر منبر پہ گیا، مصائب کربلا بیان کیے، لیکن اب عالم یہ تھا لوگ دیواروں سے سروں کو ٹکرا ٹکرا کر رو رہے تھے۔ امام ایک شخص کی طرف مخاطب ہوئے، کہا اے بھائی کہ تجھے میرے بابا کی مصیبت رونا نہیں آیا؟ کہا مولا ہی دیکھیے پورا روم آنسوؤں میں تر ہے۔ کہا اے بھائی اس طرح سے نہ رو، ارے اس طرح سے رو جیسے میری دادی جنت میں روتی ہے۔ اے عزادارو، روایتیں ملتی ہیں کہ شب عاشور وہ ذوالجناح جس پر حسین سوار ہوئے تھے کہ پوری رات ارے تڑپ تڑپ کر روتا رہا۔ ارے یہ جانور جو پوری رات آواز بلند کر کے چیخ چیخ کر اس طرح سے رو رہا تھا کہ جائے ایک ضعیف بڑھیا، ایک ضعیف ماں اپنے کڑیل جوان کو روتی ہے۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جو کہ پہلے زائر کربلا معلیٰ پہنچ چکے تھے، اپنے غلام عطیہ سے کہا کہ مجھ کو حسین کی قبر پر لے چلو۔ ایک مرتبہ عطیہ کہتا ہے مولا مجھے کیا پتا کہ حسین کی قبر کون سی ہے، اس لیے کہ یہاں تو بہت سی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ مجھ کو قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دو۔ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو لے کر قبروں کے درمیان عطیہ لے کے آیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جابر نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا عبداللہ۔ ارے قبر سے آواز ہے جابر تم پر بھی میرا سلام۔ جابر تعویذ قبر حسین سے لپٹے ہوئے زار و قطار رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی، اے جابر اٹھو، ارے میری بہن زندان شام سے چھٹ کر آ رہی ہے، اے جابر استقبال کے لیے بڑھو۔ اے عزادارو، جابر نے قبر چھوڑی، کیا دیکھا سامنے سیاہ علم نظر آ رہے ہیں، ناقے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ سید سجاد سے ملاقات ہوئی۔ عزادارو، سید سجاد کو جابر ابن عبداللہ انصاری پہچان نہ سکے۔ اے عزادارو، 24 سال کا جوان اتنا ضعیف ہو گیا کہ جابر پہچان نہ سکے۔ بس عزادارو، جب یہ قافلہ کربلا معلیٰ پہنچا تو جب جناب زینب کا اونٹ امام حسین کے قبر کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ زینب نے اونٹ کی بلندی سے اپنے کو زمین میں گرایا، گرانے کے بعد کہا اے میرے غیرت دار بھیا، زینب دیار بدیار پھر کر آئی ہے، کوچا بکوچا شام بشام پھر کے آئی ہے، لیکن اے بھیا تمہاری بہن زینب تم سے بڑی شرمندہ ہے، تمہاری امانت کو زندان شام میں چھوڑ کے آئی ہے۔ عزادارو، جب ساری بیویوں نے دیکھا کہ جب قافلے کی سردار زینب نے اپنے کو ناقے سے زمین پہ گرایا تو ساری بیویوں نے بھی اپنے کو ناقے سے زمین پہ گرا دیا۔ کوئی علی اصغر کی قبر پہ گیا،
کوئی علی اکبر کی قبر پہ گیا، کوئی قاسم کی لاش قاسم کی قبر کے پر گیا۔ 3 دن تک کربلا میں حسین کا ماتم ہوتا رہا۔ بس آخری جملے زحمت تمام، جتنا رونا ہو رو لیجئے، بڑا جو ثواب ہے گریے کا۔ لیکن اے عزادارو، جب ساری بیویاں جناب عباس کی قبر کی طرف روانہ ہوئی، فرات کی طرف جانے لگی، تو ایک مرتبہ زینب نے بیویوں کا راستہ روکا۔ اے بیویوں رک جاؤ، اے بیویوں رک جاؤ، دیکھو عباس کی قبر پر جا تو رہی ہو، عباس سے تمام شکایتیں کرنا۔ اے بھیا عباس، تمہارے بعد ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا۔ اے بھیا عباس، ہمارے سروں پر چادریں نہیں تھی۔ اے بھیا، ہم کو گلیوں کوچوں میں پھرایا گیا۔ اے بھیا، شام کے گلیوں میں جب ہم گزرتے تھے تو ہمارے اوپر لوگ پتھر مارتے تھے۔ اے بھیا، ہمارے اوپر لوگ آگ کے انگارے بھیجتے تھے۔ لیکن سب کچھ تو بتانا، لیکن اے بیویوں، ارے عباس سے یہ نہ بتانا کہ سکینہ زندان شام میں مر گئی ہے۔ عزادارو، مجلس ختم ہو گئی، ابھی تابوت شبیہ تابوت حسین برآمد ہوگا۔ بس عزادارو 2 منٹ کے مصائب سن لیں، مجلس تمام۔ میں نے ایک روایت فیس بک کتاب میں تو نہیں پڑھی، لیکن آج فیس بک پر ایک روایت میں نے دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جن گھوڑے سے حسین کی لاش کو پامال کیا گیا وہ 10 گھوڑے تھے۔ وہ 10 گھوڑوں کا وزن کتنا تھا؟ اے عزاداروں کا برداشت کر سکتے ہو تو کریے گا۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک ٹاپ 65 کیلو کی تھی۔ دوسری روایت لکھتی ہے کہ ایک ٹاپ 125 kg کی تھی، اور اس کو ملٹیپلائی کر لیے تو 500 کیلو کا وزن ایک گھوڑے کا ہوتا۔ جہاں 10 گھوڑے دوڑا دیے گئے ہو، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، حسین کا جیش کربلا صبح صبح ہو گیا۔ حسین کا جیش اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب